اللہ نے کرم فرمایا، فضل فرمایا۔ زمین آسمان کے بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو حکم دیا، لکھو۔ لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا گیا جو قیامت تک ہونے والا ہے، چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی لکھ دیا۔ اللہ کے لیے آسان ہے، میرے آپ کے سمجھ کے لیے مشکل ہے۔ اللہ کے لیے ماضی، مستقبل، حال ایک ہی برابر ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب قلم کو حکم دیا تو حکم دینے والے کے خوف سے قلم کانپنے لگا۔ اللہ جل جلالہ کا حکم تھا لکھو، تو بہت ساری باتیں لکھ دی گئی اور میرے آپ کے نام لکھ دیے گئے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہو الحمدللہ۔ ہماری کیا حیثیت ہے یہ ہر آدمی کو اپنا خود ہی پتہ ہے۔ اللہ نے کرم فرما دیا، بہت بڑی عزت اور شرافت سے ہمیں نواز دیا۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری روحوں کو اللہ نے پیدا کر لیا، تو ایک نہایت ہی محبت کی نگاہ ڈالی اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرما لیا۔ ایک اور نگاہ ڈالی، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو پسند کر لیا، ان کی ایمان والی بیویوں کو، ان کے ساتھیوں کو، آپ کے صحابہ کرام کو پسند فرمایا۔ ایک آخری نظر مجھ پر اور آپ پر بھی ڈالی۔ کس نے پسند فرما لیا؟ وہ ذات نے جس سے کوئی غلطی ہو نہیں سکتی۔ مولانا احمد لاٹ صاحب فرماتے ہیں چن لیا، چھانٹ لیا، ساری روحوں میں سے چھانٹ لیا۔ ہمارے نکمے پن کی وجہ سے 1000 سال ہو گئے کہ یہ نسبت ہم سے گم ہو گئی۔ کسی نے اپنی قوم کی نسبت کو پکڑ لیا، کسی نے اپنے ماں باپ کی زبان کی نسبت کو پکڑ لیا، ہم بہتر ہیں۔ کسی نے دکان کو، کسی نے تجارت کو، کسی نے زراعت کو، کسی نے کسی ملک کے نقشے کو، پاسپورٹ کو، میں پاکستانی، میں بنگالی، عارضی نسبتوں کو پکڑ لیا، جو نسبتیں کبھی ہوں گی کبھی نہیں ہوں گی، کبھی فائدہ دے گی کبھی نہیں دے گی، وہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ دکان عارضی ہے، یہاں سے پنڈی اسلام آباد جاؤ تو دکان کو چھوڑ کے جاؤ۔ ماں باپ ایک نسبت ہے، عارضی ہے، موت آ گئی تو مر جائے۔ پشتو ایک نسبت ہے، اٹک کراس کرو تو ختم۔ یہ عارضی نسبتیں تھیں جس میں ہم پھنس گئے۔ میں نے بہت پڑھا ہے اس لیے میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں۔ ہر آدمی اپنی چھوٹی سی نسبت میں اپنی کامیابی کو بھی سمجھ رہا ہے اور دوسرے بھی یہ طنز کرتے ہیں ہم تم سے بہتر ہیں۔ چھوٹے چھوٹے نقشے، عارضی نقشے، ہم پشتو ہیں، تم پنجابی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد جو تعصب کی آواز لگاتا ہے یہ دوزخ کی خس و خشاک۔ میرا آپ کا یہاں اکٹھا ہونا، یہ جماعتوں کا نکلنا 3 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، گھر بھی محنت کرو، بچوں میں بھی محنت کرو، ملکوں میں بھی پھرو، اس نسبت کو سیکھنے کے لیے کہ یہ امت پناہ ہم میں آ جائے، اس کی عظمت ہمارے اندر آ جائے۔
ہر مرد، ہر مسلمان مرد عورت دل سے اس بات کو مان لے کہ میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور کچھ نہیں. جیسے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی کچھ شریک نہیں. اس انسان کو یہاں آنے کا فائدہ ہوگا، یہاں بیٹھنے کا فائدہ ہوگا، سے روزہ چلنے کا فائدہ ہوگا، قرآن پڑھنے کا فائدہ ہوگا، ورنہ قرآن بھی اس کو سمجھ نہیں دے گا. تو ہمارے حیات آباد میں ایک یونیورسٹی ہے آئی ٹی کہتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی. تو انہوں نے باہر دروازے پہ لکھا ہے ربی زدنی علم. اللہ نے آپ سے فرمایا قرآن میں کہ اس کو پڑھا کرو، تو اس نے اپنی یونیورسٹی کے لیے استعمال کر لیا. کیوں؟ نسبت کیا ہے؟ آئی ٹی یونیورسٹی. گھٹیا سی نسبت ہے. اب قرآن بھی اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. سیاستدان قرآن کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرے گا، دکاندار دکان کے لیے استعمال کرے گا، ڈاکٹر ڈاکٹری کے لیے. ایک ڈاکٹر ہمارے ساتھ سروزے میں نکلا، نام نہیں لیتا، تو ہم نے اس سے کہا آج تعلیم آپ کرو. تو وہ قرآن مجید ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا نہیں، یہ فضائل اعمال کی کتاب ہے. نہیں نہیں، میں پوری سورۃ انعام کی تفسیر سیکھ کے لایا ہوں. تو میں نے کہا ابھی تو آپ اس سے پڑھ لو، بعد میں ہم بیٹھ جائیں گے تو آپ ہمیں سنا دیجیے گا. تو اچھا آدمی تھا، اس نے فضائل اعمال سے پڑھ لیا. بعد میں ہم بیٹھ گئے، میں نے کہا آپ اتنی تیاری کر کے آئے کچھ سنا دو. ساری سورۃ انعام اس نے اپنی ڈاکٹری اور مریضوں پہ استعمال کی. جو تیری نیت ہے وہ تیری سمجھ ہے. تو سب سے پہلے یہ نیت کرنی ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت، اللہ کا بندہ ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور کچھ نہیں ہوں. اس آدمی کو فائدہ ہوگا یہاں بیٹھنے کا، سروزے کا، چلے کا، گشتوں کا، سمجھ بھی آئے گی، اللہ استعمال بھی کرے. 3 آدمی جا رہے سفر میں، ایک حکیم ہے اور ایک لکڑہارا ہے. آپ ادھر ہی بیٹھے کہ آخری وقت میں ذرا مناسب نہیں ہے، آداب میں سے نہیں. ان کے اوپر سے چڑھتے ہوئے آ گیا. بات بھی بتا دوں، 3 آدمی جا رہے ہیں، ایک حکیم ہے، ایک جو ہے وہ لکڑہارا ہے اور ایک فرنیچر بنانے والا ہے. ایک بہت بڑا درخت آ گیا، تینوں اس کے نیچے لیٹ گئے آرام کے لیے. اب حکیم صاحب نے یوں یوں دیکھا تو اس کے خیال میں آیا کہ فلانے پتے سے فلانی دوائی نکالوں گا اور فلانی چھاک کے اندر فلانی دوائی بنے گی. لکڑہارے نے سر رکھا تو اس نے کہا وہ اتنے ٹن لکڑی بیچ سکتا ہوں، اس سے نکالوں. اور فرنیچر والے نے سر رکھا تو اتنی میز کرسیاں بن سکتی ہیں. جو آدمی کے اندر حیثیت ہوتی ہے نا اس کی، وہ سمجھ اللہ اسے دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھروں سے مارا گیا، واپس آ رہے تھے، زخمی ہو گئے، پیر مبارک، جوتے مبارک خون سے بھر گئے. کہیں کافروں کے باغ میں جگہ ملی آرام کرنے کی، تو کافروں نے دیکھا، اللہ نے بیچ میں رحم ڈالا. اس نے غلام سے کہا کہ یہ شربت لے جاؤ، انار کا یا انگور کا. تو آپ سے سب کے بعد جب شربت لے کے آیا، شربت تو آپ نے پیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک امتی آ گیا. آپ کہاں کے ہو؟ اس نے کہا میں فلاں علاقے کا ہوں. اچھا، وہ یونس علیہ السلام کا علاقہ. اس نے کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہو؟ تو میرا بھائی ہے نا، میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور دعوت دیتا ہوں. جو تیری نیت وہ تیری ادا.
سب نے نیت کر لی بھائی، آج سے اپنے آپ کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا ہے۔ سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ سمجھ بھی اللہ دے دے گا۔ اگلی بات یہ ہے، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ لکھا کہاں ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیات سب مسلمانوں کے لیے کافی ہے، کنتم خیر امہ، اللہ نے فرما دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ تورات کتاب ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اور تختیوں پہ لکھی ہوئی ملی، اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ آخر میں جو انسان آ رہے ہیں یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، نبیوں والا کام ان کو ملے گا۔ یا اللہ، نہ ان کے پاس علم ہوگا نہ ان کے پاس علم ہوگا، کام نبیوں کا کریں گے۔ تو اللہ کی ذات عالی نے فرمایا پانی لے کے آئیں گے اے موسیٰ علیہ السلام، میں اپنے علم سے ان کو علم دوں۔ ایک عالم کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، ہم نے ان سے پوچھا بھائی اللہ کیسے علم دیں گے؟ مدرسوں میں ہے، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، بہت ساری کتابیں۔ تو اس نے فرمایا یہ حق بات ہے کہ دین کا سارا علم جو ہے وہ مدرسوں میں ہی ہے، لیکن یہ گشت کرنے کا علم یہ مدرسوں میں نہیں ہے۔ کیسے؟ در در گھر گھر مارے مارے پھرنا اور لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، پھر پیار محبت سے ان کو مسجد میں لانا، پھر مسجد سے ان کو تیار کر کے سروزے میں لے جانا، پھر سال کے لیے تیار کر، یہ علم تو اسی کو ملے گا جو در در پھرتا ہوگا، یہ تو کتاب میں نہیں ہے۔ پڑھے لکھے سے کیسے بات کرنی ہے، امیر آدمی سے کیسے بات کرنی ہے، غریب سے کیسے بات کرنی ہے، تیز مزاج سے کیسے بات کرنی ہے، یہ تو اسی کو ملے گا جو 24 گھنٹے مارے مارے پھرے گا، اس کو 24 گھنٹے کے اعتبار سے ملے گا، جو 2.5 گھنٹے پھرے گا اس کو 2.5 گھنٹے کے اعتبار سے ملے گا، جو کبھی کبھی پھرے گا کبھی کبھی کے اعتبار سے ملے گا۔ تو اللہ کی ذات عالی نے فرمایا ہے موسیٰ میں اپنے علم سے علم دوں گا اور اپنے علم سے علم دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، یا اللہ مجھے اس امت میں پیدا فرما دے۔ زبور کتاب ہے داؤد علیہ السلام کی، حیات صحابہ میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا اے داؤد تیری پشت سے ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سردار ہوں گے، مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے، میں نے اگلی پچھلی ساری غلطیاں پہلے سے معاف کر دی، اس کی امت کو میں نے اپنی رحمت سے نوازا ہے، اور اس کی امت کو وہ نوافل دیے جو نبیوں کو دیے تھے، اور اس کی امت پہ وہ کام فرض کیے ہیں جو نبیوں پہ فرض کیے تھے، اور اس کی امت جب قیامت کے دن آئے گی تو اس کے چہرے پہ وہ نور ہوگا جو نبیوں کے چہروں پہ ہوگا۔ انجیل کتاب ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور علماء فرماتے ہیں اتنے زیادہ اس امت کے فضائل اللہ نے بیان کیے ہیں کہ ایک عالم نے فرمایا کہ اللہ نے حد کر دی، پہلی امتیں جو گزری ہیں ان کے لیے خاص عمارتیں ہوتی تھی عبادت کے لیے،
اس امت کے لیے ساری زمین جائے نماز ہے. جا کھڑے ہو جائے. فرمایا اس امت کی صفیں جہاد میں اور نماز میں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں. ان کی آذانیں ہوا میں گونجتی ہوں. جب یہ اوپر کی طرف چڑھا کریں گے تو یہ اللہ اکبر کہا کریں گے. جب نیچے کی طرف اتریں گے تو یہ سبحان اللہ کہا کریں گے. اور لا الہ الا اللہ ہمیشہ ان کی زبان پہ. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے, یا اللہ مجھے اس امت میں پیدا فرما دے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے, آسمان سے اتریں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے. اگلی بات یہ ہے کہ امت کہتے کسے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مومن جو ہیں یہ ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے اندر آنکھیں ہیں تو یہ سارے جسم کے لیے دیکھتی ہے, صرف اپنے کے لیے نہیں دیکھتی. ہاتھ سارے جسم کے لیے پکڑتا ہے, حفاظت کرتا ہے. زبان سارے جسم کے لیے بولتی ہے. منہ سارے جسم کے لیے کھاتا ہے. پیر سارے جسم کو لے کے چلتا ہے. اگر ایسا ایک جسم ہے جس میں ٹانگ ادھر پڑی ہے اور ہاتھ ادھر پڑے اور سر ادھر پڑا ہے تو اس کو جسم نہیں کہتے, تو ٹکڑے ٹکڑے ہیں. جیسے آج امت ٹکڑے ٹکڑے. ہاں ہمارے اندر پشتو چلی گئی, پشتو. واللہ جب تک یہ پشتو نہ نکل جائے نہ لا الہ الا اللہ سمجھ میں آئے گا, نہ قرآن سمجھ میں آئے گا, نہ تبلیغ سمجھ میں. جسم ایسا ہے کہ اگر اس کی ایک انگلی کو کاٹو تو سارے جسم کو درد محسوس ہوتا ہے. جس کی انگلی کاٹ دو اور جسم کو محسوس نہیں ہوتا تو اسے ہمارے یہاں فالج کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ مردہ ہے. تو آج ہمارے نکمے پن کی وجہ سے امت ٹکڑے ٹکڑے. ہم پھر سے اس کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اور وہ اکٹھا نہیں ہو سکتی جب تک اس کا ایمان مضبوط نہ ہو جائے. کہ امت بننے کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. جس مرد نے, جس عورت نے یہ ٹھان لیا کہ میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, آپ سے والا کام میرا کام ہے, گھر میں بھی کرنا ہے, مسجد میں بھی کرنا ہے, 3 دن کے لیے بھی جانا ہے, ملکوں میں بھی پھرنا ہے. 5 وعدے ہیں ان کے ساتھ. ایک وعدہ یہ ہے کہ اللہ ان کو اس محبت کی نگاہ سے دیکھے گا جس محبت کی نگاہ سے اپنے حبیب کو دیکھتا صلی اللہ. جیسے ایک آدمی اپنے بچے کو دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے, مسکراہٹ آ جاتی ہے, نسبت ہے. ایسے اللہ زمین پہ دیکھتا ہے 7-7.5 ارب انسان میں سے 7 ارب تو مانتے ہی نہیں, کہتے ہیں ہم جانوروں کی اولاد ہیں, کر لو مزے جانوروں کی طرح, اور موت کے بعد کچھ نہیں. باقی 1.25-1.5 ارب مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, وہ بھی بیچارے ان کی طرح لگے ہیں. میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, میں پشتو ہوں, میں پنجابی ہوں, لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں. چند ایک کو اللہ نے اپنی ذات عالی کی طرف متوجہ کر لیا. یہ بھی اللہ کا احسان ہے, ورنہ ہماری کیا عقل ہوگی, کیا سوچو. اللہ ہی کا کرم ہے کہ یہاں لا کے بٹھا دیا, کبھی سروزے میں نکال دیا, کبھی چلے میں. ہماری کیا تبلیغ ہوگی. یہ محض اس کا کرم ہے کہ
کہ بعض لوگوں کے دل میں یہ ڈال دیا کہ ہاں اللہ ہے، اور ایک اکیلے اللہ سے ہوتا ہے، اور ایک اکیلے اللہ بڑا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے اور ہم اس کی امت ہی ہیں۔ اللہ واللہ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا، جتنے بھی ٹوٹے بھجے ہوں، ایمان کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، لیکن یہ ایک بات کا دل میں آ جانا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں، اللہ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا۔ دوسرا وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ ساری طاقت اور کبریائی اللہ کی اس بندے کے ساتھ ہو گئی۔ یہ نہیں ہے کہ 4 مہینے لگائے گا، ملکوں کے سفر کرے گا، نہیں، جیسے اس نے دل میں کہہ دیا میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت، اور کچھ نہیں جانتا، کیسے ہو گئی؟ فرعون ایک بادشاہ تھا، بڑا جابر، اس کو بھی اللہ ہی نے بنایا تھا، 300-400 سال اللہ اس کو کھلاتا بھی رہا، پلاتا بھی رہا، اتنا متکبر ہو گیا، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں ہی سب کا بڑا ہوں، میں ہی رب ہوں۔ تو اللہ نے کسی کے ذریعے سے اس کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور اس کا نام موسیٰ ہوگا علیہ السلام، اور وہ بڑا ہو کے تیری حکومت ختم کرے گا۔ تو کتنے قتل کیے جی؟ 70,000 نئے پیدا ہوئے۔ جب یقین خراب ہو جاتا ہے نا، ہاں یقین خراب ہو جاتا ہے، حال تو اللہ لاتا ہے نا، زمین آسمان کے اندر جتنے حال ہیں وہ اللہ کے ارادے سے آتے ہیں، اس کے ساتھ کسی حکومت، کسی کمیٹی، کسی جراثیم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک ہے۔ جب یقین خراب ہو جاتا ہے اور لوگ متکبر ہو جاتے ہیں تو اللہ ایک حال بیچتا ہے، پھر منہ پہ بھی کپڑے، ہاں، اور دور دور کھڑے ہو جاؤ اور ہاتھوں کو پھر سے دھو۔ اللہ کے غیر کا یقین اتنا گندا یقین ہے کہ آدمی کی زندگی کو تباہ کر دیتا۔ تو فرعون کو بھی اللہ ہی نے بنایا اور اللہ خود ہی قصہ سنا رہے کہ وہ حد سے بڑھ گیا، اس نے کہا میں ہی رب ہوں۔ تو ہم اس کے کان میں بات ڈال دی ہم نے کہ موسیٰ آ رہا ہے۔ 70,000 بچے، کتابوں میں آتا ہے، علماء سے سنا کہ پولیس گھر میں داخل ہوتی تھی، ماں کی گود سے بچے کو لے کے اس کے سامنے ذبح کر دیتی۔ کتنے جی؟ 70,000۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ قصہ اللہ سنا رہے ہیں، قصہ مجھے آپ کو، آنے والی امت کو سنا رہے ہیں۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو۔ ماں پریشان تھی، میں نے دل میں ڈالا کہ اس کے صندوق میں بند کر اور اس کو پانی میں ڈال دے۔ یہ صندوق میں بند کر کے پانی میں ڈلوائے، آپ کو تو حفاظت کا وعدہ ہے، اس پانی سے لا کے فرعون کے گھر میں کھڑا کر دے۔ فرعون کے مال سے ہی اس کو پال کے دکھاؤں گا، اپنی ماں کے دودھ سے پال کے دکھاؤں گا۔ اے قیامت تک آنے والوں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دھوکے میں پڑ گئے؟ مجھ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ میں وہ ذات ہوں جس دشمن نے 70,000 کو قتل کیا تھا، موسیٰ کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی گود میں نے پالا۔ اپنی ماں کے دودھ سے۔ وہ ہمارے بڑے ہیں نذر الرحمان صاحب عزیز اللہ علیہ، تو فرماتے وہ فرعون کی بیوی نے اعلان کر دیا، یہ بڑی بیگمات ہوتی ہے نا، ان کا اپنا ایک طریقہ، ہاں میرا بچہ آئے گا ہفتے میں ایک دفعہ مجھ سے ملنے کے لیے، آپ سب عورتیں اس کو تحفہ دیں اور میں لکھوں گی کہ کیا تحفہ دیا۔
وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں تحفے بھی اٹھا کے جا رہی ہے، بچے کو بھی اٹھا کے. ہم نے سمجھا نہیں ہے خان صاحب زندگی بدلے گا، اس سے بڑا شرک کا جملہ کسی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا کر کے جوان کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالا اللہ نے اس آدمی کو ایک تھپڑ مار. تھپڑ سے اس لیے کوئی نہیں مارتا کہ مر جائے، اگر اللہ مارنا چاہے تو ہوا سے مار دے. جب اللہ کسی کی زندگی میں تربیت کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر ہاتھ لاتا ہے. مدر سے بھاگ رہے ہیں، شعیب علیہ السلام کے پاس جا کے کہہ رہے 10 سال گزار دی، اس کی بیٹی سے شادی ہو گئی، کچھ بکریاں حصے میں آ گئی. قصہ اللہ سنا رہے، قرآن میں سنا رہے. واپس چلو، مصر جاتے ہیں، راستے میں سردی ہے، بیوی بیمار ہے، حاملہ ہے. ارے ادھر بیٹھ جا، دیکھ وہ روشنی نظر آ رہی ہے، مرکز کی لائٹ نظر آ گئی. ادھر گئے تھے پانی لینے، کچھ کھانے پینے کے لیے، اللہ نے تشکیل کر دی. قصہ لمبا ہے. مولانا احسان صاحب منظر اللہ بیان میں فرما رہے تھے کہ عجیب بات ہے کہ بیوی جنگل میں ہے اور بیوی حاملہ ہے اور سارا 10 سال کا کمایا مال جنگل میں ہے اور اللہ کو حقوق العباد کا پتہ ہی نہیں. آج کے مسلمان کو سمجھ میں آئی حقوق العباد بھی ہوتا ہے، اللہ کو نہیں پتا. اور اللہ بھیج رہے تشکیل، کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ اس دشمن کے پاس جس نے 70,000 تیری وجہ سے قتل کیے، اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو جانا. یہ یاد رکھنا، میں دیکھ بھی رہا ہوں اور میں سن بھی رہا ہوں اور میں تیرے ساتھ ہوں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اے گشت میں جانے والوں، یاد رکھنا وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے. تو یہ نہ ہو کہ گشت میں اپنی طرف بلانا شروع کر دو، گشت میں جا کے لوگوں سے فائدہ اٹھانا شروع کر دو. کس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا؟ جس آدمی نے 70,000 قتل کیے ہیں. قتل کرنا تو اس کے لیے کب شب ہے، نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی جلسہ جلوس ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے تو رب نہیں ہے. کبھی کہتے ستون بناؤ، میں اوپر چڑھ کے اس کے رب سے بات کروں گا، اور بھی کہتے جادوگر لاؤ، بہت بڑا ڈرامہ ہے، اس کو نہیں مار سکتا. تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. شرط یہ ہے کہ امت پنے کے مقابلے میں کسی چیز کو نہیں لانا ہے، امت پنے کی ذمہ داری کو سمجھنا ہے. تشکیل کس نے کی ہے؟ اللہ جل جلالہ. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس عورت اس مرد کی تربیت فرمائیں گے، سمجھ عطا فرمائیں گے، حفاظت عطا فرمائیں گے، جو ضرورتیں ہیں وہ مہیا فرمائیں گے. اس لیے نماز میں کھڑے ہوتے ہی مسلمان کیا کہتا ہے؟ رب العالمین. پھر جاتا ہے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں، پھر کیا کہتا ہے؟ رب العظیم. پھر کھڑے ہوتے رب. ہر پوزیشن میں اے مسلمان عورت اور اے مرد یاد رکھ کہ تیرے پالنے والا، سمجھانے والا، حفاظت کرنے والا، مہیا کرنے والا ایک. تو جب آپ نے نیت کر لی کہ میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا شاتا مجھے کچھ نہیں ہے، تربیت کون کرے گا؟ اللہ. تو ہم نے ان سے عرض کیا، مولانا صاحب کہنے لگے دیکھو ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے. عجیب قصہ ہے جو اگلے 10 دن آ رہے ہیں نا، بس
فرمایا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے. نمرود بھی ان بادشاہوں میں سے ہے. بادشاہت تو اللہ نے دی تھی, دیتے 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 وہ اس کو کبر آ گیا. یہ بادشاہت اور بڑی جگہ کا سب سے خراب اثر بے ایمان آدمی پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کبر پیدا ہو. میں ہی رب ہوں, میں ہی رب اعلیٰ. تو اللہ رب العزت نے کسی نجومیوں کے ذریعے سے اس کے دربار میں آ کے اس کے کان میں بات ڈالی, فلانی رات کو ایک عورت اور مرد اکٹھے ہوں گے اور اس کی جگہ ایک بچہ جمے گا اور وہ پیدا ہوئے گا, وہ تیری حکومت کو ختم کرے گا. بھائی اس رات کو ساری پولیس کھڑی کر دو, ساری یہ کرتے ہیں نا, یہ سمجھتے ہیں اللہ بچا لے گئے, ساری فوج کھڑی کر دی, عورتوں کو ایک طرف مردوں کو ایک طرف بند, ان کے اوپر پیرے میں ادھر ایک عورت ادھر پیرے میں ایک مرد, مجھے رات کو رپورٹ دو. خود تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک عورت, یہ دونوں عورت مرد آئے, یہ ابراہیم علیہ السلام کی ماں ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے, رپورٹ دینے آئے. اللہ نے ایک مخلوق بھیج دی, اللہ کے پاس چیزوں کے لامحدود خزانے, ایسی مخلوق بھیج دی کہ ساری دنیا کی فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیا کہتے ہیں اسے؟ نیند. نیند کون لاتا ہے؟ نیند کون بند کر دیتا ہے؟ ہم دوائیاں کھاتے پھرتے ہیں. اللہ نے نیند بھیجی, نمرود بھی سو گیا, ساری دنیا سو گئی. تو اللہ کا مان آج پھر کوئی نہیں جاگرتا سوائے اس کی ابراہیم علیہ السلام کی ماں اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ. وہ ایک دوسرے کو رپورٹ دیتے دیتے رپورٹ ہو گئے. سو پھر نجومی نے آگے بتایا, ارے نمرود بھائی صاحب ہو گیا. یہ متکبر آدمی ہوتا ہے نا, جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نہیں ہوں کوئی اور ہے, بڑا غصہ آتا ہے اس کو. اچھا کیا تاریخ ہے بھائی؟ 9 مہینے جب گزر جائیں گے, جتنے لڑکے پیدا ہوں گے سب کو قتل کرنا شروع کر دیں. بیوقوف ہی رہتے. جب متکبر ہو جاتا نا آدمی, غالباً ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کسی بزرگ تھا کہ بادشاہ بنتے ہی اس کی عقل آدھی ہو جاتی ہے. تو ایک بادشاہ کا قصہ کیا حضرت جی نے. فرمایا بادشاہ اپنے تالاب کے پاس بیٹھا ہوا تھا. بادشاہ ہوتے ہیں پیر تالاب میں ڈالے ہوئے ہیں, اب مستی میں سوچ رہا ہے. تو وزیر کو بولا, وزیر ادھر آ جاؤ. جی حضرت, اس تالاب میں کتنے پیالی پانی آتا ہے؟ کتنا عجیب سوال ہے. اس پیالے حضرت مجھے پتہ نہیں کتنے پیالے پانی آتا ہوگا. کیسے وزیر ہوتا؟ وہ ایک طالب علم مدرسے کو جا رہا تھا, لیٹ تھا, دروازے کے ساتھ اس کو پکڑ کے لاؤ. طالب علم کو پکڑ کے کتنے پیالی آئے گا بتاؤ اس میں پانی؟ اس نے کہا حضرت اگر پیالی اس تالاب جتنی ہوگی نا تو ایک آئے گا. تو نمرود نے اعلان کر دیا, مارو. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر دیا. ماں مشرک ہے, باپ بھی مشرک ہے, لیکن ماں کے دل کے اندر محبت اللہ ڈالتے. اس ماں نے سوچا میرا بیٹا کہیں جنگل میں جا کے کسی غار میں چھوڑ دیا اس نے, وہ وہاں پہ بھاگ گئی. نمرود کو نہیں پتا چلے. علماء فرماتے ہیں اس بچے کا جسم ایسے بڑھتا تھا جیسے باقی بچوں کا جسم سال میں بڑھتا ہے, اس کا 1 ہفتے میں بڑھتا ہو, یہ 1 دن میں. علماء پر اللہ کر سکتے. اللہ پتھر کے اندر سے اونٹنی پیدا کر سکتے ہیں, اونٹنی سے اونٹنی پیدا کر سکتے ہیں, 309 سال بغیر کھانے پینے کے پال سکتے ہیں, آگ میں بٹھا کے راحت دے سکتے ہیں, بہتے ہوئے پانی کو کھڑا کر کے 12 راستے دے سکتے ہیں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہ بچہ بڑا ہو گیا, ایسے لگتا ہے کہ 18 سال کا ہے, وہ تو نئے بچوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے.
آجو میں گھر میں آ کے رہنا شروع ہو. مولانا احسان صاحب فرما رہے تھے اللہ کی ذات عالی نے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک زبردست شدت ڈال دی. اتنی بے چینی, میرا رب کون ہے, میرا رب کون ہے. ایک دور مولانا صاحب نے فرمایا کہ تم سیروزے میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی نقل کر لو نا, اللہ تمہیں سمجھ دے گا. اے میری ماں, میرا رب کون ہے؟ ماں سادہ سی عورت تھی, سیروزہ چلہ تو لگایا نہیں تھا بیچاری نے. سوچا اس نے, مجھ سے ظاہر ہوا, مجھ سے پیدا ہوا, اب میں اس کا کھانا پکاتی ہوں, میں اس کے کپڑے, میں تیری رب ہوں. اچھا میری ماں, پھر تیرا رب کون ہے؟ تو بھی تو سوتی ہے نا, بھوک بھی لگتی ہے. میں سوچ میں پڑ گئی, آصر جو ہے میرا خاون, وہ اس گھر کا مالک ہے اور اس گھر کا خرچہ وہ برداشت کرتا ہے, ہماری حفاظت. تیرا باپ آصر میرا رب ہے. اچھا ماں, تو پھر اس کا رب کون ہے؟ وہ بھی تو سوتا ہے نا, کھاتا بھی ہے, ہگتا بھی ہے. پھر فکر میں پڑ گئی, او نمرود اس کا رب ہے. جہاں سے انسان کی تنخواہ آتی ہے نا, وہ اس کا رب ہوا کرتا ہے. چاہے کتنا چیخ کے بولے اللہ سے ہوتا ہے, رب اندر وہی ہے. جب سے روزی کی ٹان آتی ہے, زمان دکان میں سے کی. اس لیے حضرت فرماتے تھے, ہم تبلیغ میں نکل کے تبلیغ سیکھتے ہیں, ایمان نہیں سیکھتے. عظم اس کا رب ہے, عظم سے تنخواہ آتی تھی. اما جان, اس کا رب کون ہے؟ چپ کر جاؤ, رب اعلیٰ ہے. شام کو والد صاحب گھر میں آ گئے, کیونکہ یہ آپ ابراہیم جی, آپ کیا عجیب عجیب باتیں شروع کی ہے تم نے. ایک ساتھی کہہ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام ایک چلہ لگا کے آئے تھے, انہوں نے کہا بابا تجھ سے بھی نہیں ہوتا, مجھ سے بھی نہیں ہوتا. کیونکہ یہ کیا کہہ رہے تم؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا, میرے ابو آپ بت بناتے ہو لکڑی کے اور پتھر کے, اور ناک ٹوٹ جاتی ہے ان کی, کان ٹوٹ جاتا ہے بناتے بناتے, تو گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیتے ہو, اور ٹھیک بن جاتا ہے تو آپ اس کو بیچتے ہو اور لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں. کیسے رب ہو سکتا ہے؟ یہ تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتا اپنے اوپر سے, یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا. کتا آگے اس کے اوپر پیشاب شروع کر دے, یہ اس کو منع نہیں کر سکتا. اس کو آگ لگ جائے, یہ اس کو بجھا نہیں سکتا. اس نے کہا گیٹ آؤٹ, نکل جا میرے گھر سے. یہ جب ہم کش میں جاتے ہیں نا, بعض لوگ بہت غصے ہو جاتے ہیں نا. جب انسان کی کمائی کی جگہ پہ آپ چوٹ مارو نا کہ یہاں سے نہیں ہوتا ہے, بس پھر اس کے غصے کو دیکھو. کیوں؟ نمرود نے اتنی بڑی آگ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی ہے, وہ ایک عجیب بات کرتا ہے, کرنے دو, یا پکڑ کے قتل کرو. نہیں, آگ جلاؤ 6 مہینے تک, اتنی بڑی آگ کہ اس میں پھینکنا مشکل ہو جائے. پھر وہ غلیل ٹائپ کی چیز بناؤ منجلی کے, اس سے اس کو اندر پھینکو. اس نے کیوں یہ کہا کہ رب میں نہیں ہوں اور مجھ سے کچھ نہیں ہوتا. تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا نکل جا میرے گھر سے. باہر لوگ ستاروں کو سجدے کر رہے تھے. ارے یہ تو تھوڑی دیر بعد غائب ہو جاتا ہے, غائب ہونے والا رب نہیں ہو سکتا. سورج نکل آیا, یہ بہت بڑا, دیکھو سورج دنیا روشن ہو گیا, لیکن یہ شام کو نیچے جاتا ہے, نیچے جانے والا تو رب نہیں ہو سکتا. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس شدت کی وجہ سے ہم تو جاتے ہیں نا سروزے میں تھوڑی سی بات کر کے پھر موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں, لایا نہیں. وہ شدت ابراہیم علیہ السلام کے اندر میں نہیں مانتا ہوں, میں ان چیزوں کو نہیں مانتا ہوں. یہ کیسی چیزیں ہیں تم لوگ سجدے کرتے ہو؟ اللہ رب العزت نے سیر کرے ابراہیم علیہ السلام. یہ الفاظ ہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے سیر کرے. یہ 7 آسمان ہے, سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, بادل ہے, بارش ہے, پہاڑیاں ہیں, اور سبزہ ہے, یہ تیری ماں, یہ تیرا باپ, یہ دکان, یہ کھانا, یہ پینا,
ابراہیم علیہ السلام یہ ساری چیزیں میں نے تیری خدمت کے لیے بنائی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام یہ یاد رکھنا کہ ان میں ہے کچھ نہیں، ہوتا میرے ارادے سے ہے۔ کیوں دکھائی اللہ نے؟ ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ شدت تھی کہ میں نے ایمان سیکھنا ہے۔ یہ شدت ہمارے اندر پیدا نہیں ہے، اور اسے روزن کی چیز ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب سمجھ آ گئی کہ ماں سے لے کر سورج تک یہ ساری چیزیں بننے میں اللہ کی محتاج، ختم ہونے میں اللہ کی محتاج، نفع دینے میں اللہ کی محتاج، نقصان دینے میں اللہ کی محتاج، اور اللہ ان میں سے کسی کو محتاج نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا انی وجہت وجہی للذی، جو ہم نماز سے پہلے پڑھتے ہیں نا، میں نے اس چہرے کو ساری بنی ہوئی چیزوں سے موڑ دیا، اس سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، آج سے ایک کی طرف دیکھوں گا بس۔ دوسری جگہ آیات ہے نا، ان صلاتی، میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا، میرا اٹھنا للہ رب العالمین، آج کے بعد میں شرک نہیں کروں گا، نہ ماں کی وجہ سے اٹھوں گا، نہ باپ کی وجہ سے، نہ دکان کی وجہ سے، نہ حکومت کی وجہ سے، کسی انسان کی وجہ سے، ایک اللہ کی وجہ سے میں اٹھنا، بیٹھنا، دیکھنا، لینا، دینا، جیسے بتایا ہے طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان سب سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ایک جگہ آتا ہے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن کی آیات کا مفہوم ہے کہ اگر وہ مجھے نہیں دکھا دیتا راستہ، میں تو گمراہ ہو جاتا۔ اور دوسری جگہ آتا ہے کہ آنے والی جتنی انسانیت ہے اس کو اللہ نے کہہ دیا تم ملت ابراہیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، اس کو بھی اللہ نے کہہ دیا تم ملت ابراہیم، میرے پاس آنا ہے تو ابراہیم کے سٹائل پہ آنا ہے۔ کہتا ہے ابراہیم کا سٹائل، ایک دن اللہ کی ذات عالی نے فرمایا اے ابراہیم تیری ایک ادا ہے جو مجھے بہت پسند ہے، لمبا سے سنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے بتا دے، یا اللہ میں اس کو اور بھی زیادہ کروں گا۔ میں ابراہیم جیسے ایک بچہ ہے نا، جب بھوکا ہوتا ہے نا ماں کے پاس بھاگتا ہے، پیاس لگتی ہے ماں کے پاس بھاگتا ہے، چوٹ لگتی ہے ماں کے پاس بھاگتا ہے، شیر آ جائے ماں کے پاس، ماں کیا کرے گی، لیکن شیر آ جائے ماں کے پاس بھاگ، ایسے تو بھی کسی کی طرف نہیں بھاگتا سوائے میرے۔ ہم تھوڑی سی بات میں نا آنکھیں کبھی ادھر جاتی، آپ تو والا چلو میری تو آنکھیں کبھی ادھر جاتی، کبھی اس کی جیب میں جاتی ہے، کبھی اس کی جیب میں۔ ایک جگہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں نے کہا یار یہ بکریاں چراتا رہتا ہے، اس کو بکریاں جو چراتا ہے تو ظاہر ہے بکریاں چرانے والے کے کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں، ہوتا ہے کوئی بکریوں کی بدبو بھی آتی ہوگی، تو فرشتوں نے کہا یہ بکریاں چراتا ہے، تم نے اس کو اپنا خلیل بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اس کے پاس، اور اس کے پاس جا کے میرا نام لو۔ فرشتے چھپ کے آئے درخت کے پیچھے انسان بن کے، انہوں نے کہا اللہ اکبر، تو ابراہیم علیہ السلام نے چھلانگ ماری، وہ مولانا بڑے گمبھیر ہی ہو گیا، ایک دفعہ اور کھیلے، ایک دفعہ اور کھیلے۔ اس نے کہا ابراہیم کیا دے گا؟ تو یہ آدھی بکریاں تیری ہو۔ اس نے کہا اور کہا اللہ اکبر، ایک دفعہ اور بول دے۔ اے ابراہیم کیا دے گا؟ ساری باری بکریاں بھی تیری ہو۔ پھر بولا ایک دفعہ اور۔ اے ابراہیم اب تو تیرے پاس کچھ رہا نہیں، لیکن میں تیرا غلام بن جاؤں گا، تیری بکریاں چراؤں۔ خلیل پتہ کسے کہتے ہیں؟ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کو اور کوئی دوست نہ۔ تو اللہ نے مجھے تربیت فرمائی، جس نے نیت کری، اور نیت بار بار کرنی پڑے گی، پکا کرنا پڑے گا۔
میں امت محمد، زمین آسمان آپ کی خدمت میں لگ جائے گا. زمین آسمان کس کے قبضے میں؟ میں ایک اور قصہ سنا. یوسف علیہ السلام ایک بچے تھے، یعقوب علیہ السلام ان کے والد تھے، نبی تھے. بھائیوں نے سوچا کہ باپ اس سے بہت محبت کرتا ہے، ہم سے نہیں کرتا، کیا کریں؟ انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کو لے جاتے ہیں کسی بہانے اور ٹھکانے لگا دیتے ہیں، پھر ہم سے محبت کرے گا، کیونکہ یہ تو ہوگا نہیں. تو باپ سے منت سماجت کر کے لے گئے اس کو کھیلنے کے لیے جنگل، اور وہاں اس کو ڈالا کنویں میں، اور کسی کپڑے پہ خون شون لگا کے آ گئے. والد سے کہا اس کو پتہ نہیں بھیڑیا کھا گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہاں سے قافلے والے گزر رہے تھے، اس نے دیکھا پانی چاہیے، کنواں ہے، پانی میں آ کے بوکا ڈالنے لگے. او نیچے ایک بچہ پڑا ہے، بچے کو نکالو. اتنا خوبصورت بچہ، یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ بہت زیادہ خوبصورت. وہ لے گئے اس کو بازار میں جا کے، مصر کے اندر جو غلام بکتے تھے نا، اس بازار میں جا کے بیچ دیا. بڑی اچھی قیمت مل گئی. عزیز المصر نے خریدا اور اپنے گھر لے آیا، اور بیوی سے کہا اس کو رکھ لے، کام آ جائے گا، کسی دن اس کو بیٹا ہی بنا لے. جب بڑا ہونا شروع ہوا، وہ اتنا خوبصورت تھا، وہ بیوی کا اپنا ارادہ خراب ہو گیا. قصہ لمبا ہے، کوئی 10 سال جیل میں گزارے یا زیادہ کم. پھر اللہ نے نبوت بھی دے دی اور چابیاں بھی. تو کنویں میں اور بازار میں بکنے میں، اور عزیز المصر کے گھر میں اور جیل میں، اور اس کے والد صاحب یعقوب علیہ السلام اس 13 سال 15 سال کتنے ہوں گے، 3 عمل کیے ان دونوں نے: صبر، شکر، توجہ اللہ. تو حضرت جو بیان فرما رہے تھے، انہوں نے ایسے فرمایا کہ اللہ تو اس کو آگے جا کے نبی بنانے والے ہیں. تو اللہ کے علم میں جو ظاہر کو دیکھنے والے ہیں، وہ کہ جان چھوڑا دی، بہت اچھا بیچ دیا، بہت اچھا خرید لیا. نہیں، سورۃ یوسف کی غالباً 21ویں آیات کا آخری حصہ ہے: واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. امر تو اللہ کا غالب ہو کے رہتا ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی اس دن کیا ہو رہا ہے. 4 مہینے لگائے تھے، حالات خراب ہو گئے، دکان خراب ہو رہی ہے، بیوی ناراض ہو رہی ہے. اللہ کا نظام چل رہا ہے اس کی تربیت کا. حالات تو آئیں گے بھئی، نبی کے کام میں لگے گا تو حالات نہیں آئیں گے. حالات تو شرط ہے اس کام کے. مولانا مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اس راستے کی ذلت اور اس کی مشقتوں میں سے نہیں گزر سکتا، وہ اس کی عزت تک نہیں پہنچ سکتا. ذرا سا حال آیا، یوں ہو گیا، فلانا چھوڑ کے چلا گیا، بیوی چھوڑ، تو حال آئے گا. ساری امت ایک سمندر کی طرح، ایک دریا کی طرح غلط طرح جا رہی ہے، اور آپ کھڑے ہو کے اس کے مخالف جانا شروع کر دو، حال نہیں آئے گا. حال تو اس میں آئے گا جس کی اللہ تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور تربیت کرنے والا کسی کو اسے امتحان میں نہیں ڈالتا کہ جس کی وہ قابل نہ ہو. سارے نبیوں پہ حال آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی پہ حال آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے زیادہ کسی پہ حال آیا ہے؟ تربیت کون کرے گا؟ اور یہ مشتاق صاحب کے الفاظ ہیں، اس کی ذلتوں میں سے گزرنا پڑے گا. کبھی سروزے کی جماعت، کبھی چلے کی جماعت، کبھی گرمی میں تشکیل، کبھی پہاڑوں میں تشکیل، کبھی پانی نہیں ہوگا، کبھی بجلی نہیں ہوگی، کبھی امیر ٹیڑھا ہوگا، کبھی مامور ٹیڑھے ہوں گے، کبھی کھانا مزاج کا نہیں ہوگا. جس نے کہا کہ امیر صاحب آپ نے یہ کیا کیا ہے، اس کی تربیت بند. یہ تشکیل والوں نے ہمیں کہاں بھیج دیا ہے، تربیت بند. تربیت اللہ کر رہا ہے، بھیج رہا اللہ، اور یہ انگلی اللہ کے خیر کی طرف اٹھاتا ہے، تو اس کی تربیت کیسے ہوگی؟ بہرحال اللہ تربیت فرمائیں گے، جیسے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی طرف ڈائریکٹ تربیت فرمائی.
ہمارے لیے علماء ہے، قرآن مجید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، بڑوں نے ایک ترتیب بنائی ہے، اس ترتیب سے چلو، مل کے چلو، امیر کا لحاظ کرو، امیر کی بات مانو، ان آداب کے ساتھ چلو، ان جو چلے گا اور چلتا رہے گا، مسجد میں بھی آ کے چلے گا اور چلتا رہے گا، واللہ ضرور پہنچے گا۔ تربیت کون کرے گا؟ چوتھی بات، جو اس کام کو کرے گا، گھر میں بھی کرے گا، گشتوں میں بھی کرے گا، 5 اعمال کی محنت، کبھی چلے میں وقت مقرر پہ 4 مہینے، سال، پھر سال، پھر سال، اندرون ملک، بیرون ملک چلتا رہے گا، تو جو اجر ایک سبحان اللہ پہ آدمی کو گھر میں بیٹھے ہوئے ملتا ہے، اس کا 49 کروڑ تو ہم نے سنا تھا، علماء کہتے ہیں اجر عظیم ملے گا۔ کروڑوں سال میں اتنے اجر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے نہیں جمع کر سکتے، اس کے ایک چلے 4 مہینے میں اللہ جتنا اس کو دے دے۔ پتہ ہی نہیں کہ اجر کیا ہوتا ہے، ڈالر کا تو پتہ ہے، روپیز کا تو پتہ ہے، اجر کو سمجھتے نہیں کہ اجر کیا چیز ہوتی ہے۔ اور 5ویں بات فرمائی کہ اللہ کی عبادت، ذکر، تلاوت، ان ساری چیزوں سے اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے۔ آدمی ذکر کرتا رہتا ہے، نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے، ذکر تلاوت کر رہا ہے، اللہ کے حکم پر اللہ کے ساتھ تعلق بنتا ہے۔ لیکن جو تعلق سے روزے میں، چلنے میں، 4 مہینے میں اس کام کو کرتے ہوئے ملتا ہے، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے کروڑوں سال میں نہیں مل سکتا۔ جو اصحابہ کرام کو چلتے ہوئے ملا، آنے والے کسی کو نہیں مل سکتا۔ جو ہر حال میں چلنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چلنے والے تھے، انہوں نے بیٹھ کے وہ اربوں ضربیں نہیں لگائی، لا الہ الا اللہ، نہیں، ذکر کیا انہوں نے اور خوب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے، جنگ بھی ہو رہی ہے، سفر بھی ہو رہا ہے، مشورے بھی ہو رہے ہیں، مسجد میں بھی کام ہو رہے ہیں، مہمان بھی آ رہے ہیں، ذکر انہوں نے کیا ہے۔ اور ان سے زیادہ قرآن کو محبوب رکھنے والا کوئی نہیں آئے گا قیامت تک، قرآن کو سمجھنے والا اتنا کوئی نہیں آئے گا قیامت تک۔ لیکن ان کا جو تعلق اللہ سے بن گیا، تو 5 انعام ہے۔ اللہ محبت سے دیکھے گا، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، اللہ تربیت فرمائے گا، اجر انسان کے بڑھ جائیں گے، اور اللہ رب العزت اس کے قرب نصیب فرمائے۔ میں اس دن پڑھ رہا تھا، یہ چھوٹی سی کتاب ہے مسنون دعا، ریڈر میں ملتی ہے، تو اس میں لکھا تھا جو آدمی 10 دفعہ یہ کہہ لے، عربی میں، پشتو میں، اردو میں، انگریزی میں، اور دعا لکھی ہے عربی میں، اللہم ارحم امتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 10 دفعہ۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تیرا 1 منٹ میں لے کسی چیز 2 منٹ لے، اس وہاں لکھا ہے، حدیث کا مفہوم لکھا ہے، اس کا نام اللہ اپنے مقرب بندوں میں لکھ دیتے۔ جب اس ذات علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اتنی محبت ہے، اور جو در در بسترا اٹھا کے ملکوں میں اور ریگستانوں میں اور شہروں میں اور دھکے کھاتے ہوئے اور ناگواریاں برداشت کرتے ہوئے پھر رہا ہے، اس کے ساتھ اللہ کو کتنی محبت ہو۔ اگلی بات یہ ہے کہ میں اور آپ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم ایمان کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ بغیر ایمان کے آدمی کا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی لڑ رہا ہے، غالباً احد کی جنگ تھی یا خندق کی جنگ تھی، واللہ اتنا زبردست لڑ رہا ہے، مارا گیا، تو سب نے کہا تو کلمہ پڑھ، میں تو اپنے خاندان کی وجہ سے لڑ رہا تھا، تو آپ سے فرمایا سیدھا دوزخ میں چلا گیا۔ سب سے ضروری چیز ایمان کا سیکھنا،
ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے. ایمان کے بغیر عمل کر بھی نہیں سکتا آدمی, توفیق ہی نہیں ملتی. وہ تو اندر کا ایک میٹر ہے جو اس کو کھڑا کرتا ہے نماز پہ, نیکی پہ, تہجد میں, ذکر میں, تلاوت میں. اندر میٹر ہی نہیں ہوگا یہ عمل کر نہیں سکتا. اگر اس لیے کر رہا ہے, امی بھی کر رہی ہیں, ابو بھی کر رہے ہیں, بھائی بھی کر رہے ہیں, محلے والے بھی کر رہے ہیں, یہ میں بھی کر رہا ہوں, پھر استقامت نہیں ہوگی. جہاں گیا اسلام آباد پڑھنے کے لیے, کراچی پڑھنے کے لیے, داڑھی بھی غائب, ٹوپی بھی غائب, نماز بھی غائب. تو ایمان کے بغیر استقامت بھی نہیں. ایمان بہت بڑی چیز ہے اور یہ بہت حق حدیث ہے کہ ذرہ بھر ایمان والا ایک دن کتنی بڑی جنت میں جائے گا؟ زمین آسمان سے 10 گنا بڑی جنت میں جائے گا. اس وقت کافر کہے گا کاش ایک دفعہ کہیں دیا ہو. کہ وہ دیکھیں گے نا یہ نکال لیے گئے. لیکن میرے بھائیو دوستو بزرگوں, یہ ذرہ بھر ایمان والا اس 10 گنا بڑی جنت میں جب داخل ہوگا اس سے پہلے کہاں ہوگا؟ پھر تو بھائی باغنوں کی بناس نہیں, اس کے پہلے دوزخ میں ہوگا. کتنے سال ہوگا؟ 1 سال, 2 سال, اربوں سال گزر جائیں گے. اور دوزخ میں گرنے سے پہلے کیا کہاں ہوگا؟ یہ حشر میں اس کا کیا حال ہوگا؟ کتنا پسینہ میں ڈوبا ہوگا اور کتنی ذلت والا حال ہوگا اس کا حشر میں. اور حشر سے پہلے پولیس سرحد میں کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ تو بڑے بڑے گر جائیں گے, یہ تو چل ہی نہیں سکے. اور نامہ اعمال کون سے ہاتھ میں ملے گا؟ ہیں جی بولتے جائیں میرے ساتھ ساتھ, سب قرآن دل بھی گس لاس کے کھا جائے گا یہ. اس سے پہلے قبر میں کیا حال ہوگا؟ کتنے اربوں سال وہ ازدہ ہے اور سام اس کے اوپر پڑے رہے. اور قبر سے پہلے مرتے وقت اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کی روح کیسے نکالی جائے گی؟ اور موت سے پہلے اس دنیا میں کتنی ذلت والا ہاتھ ہوگا. مثال آج تک جو کچھ ہوا آسمان میں زمین میں اللہ سے ہوا, اللہ سے ہو رہا ہے, اللہ سے ہوگا, اللہ سے ہوتا ہے, اپنی قدرت سے کرتا ہے, کرنے میں کسی کا محتاج نہیں. ٹھیک ہے نا جی, ہم یہ سیکھ رہے ہیں, ابھی زبان میں بھی نہیں چاہتے. لیکن اس میں حال آ گیا, اس نے سیکھا نہیں. حال نظر آ رہا ہے بیوی سے آتے ہوئے, تو یہ کیا کرے گا؟ بیوی سے لڑے گا. حال آیا ہمسائے سے ظاہر ہوا, ہمسائے سے لڑے گا. حکومت سے ظاہر ہوا, بیٹھک میں بیٹھ کے سارے دن حکومت کو گالیاں دیتا ہے. 24 گھنٹے اپنے ارد گرد کے ہر مخلوق سے, کبھی بچوں سے, کبھی بیوی سے, کبھی ماں سے, کبھی باپ سے, کبھی ہمسائے سے, یہ جنگ کی جنگ, تکڑی دی مکڑی, تکڑی دی مکڑی. کیوں نہیں ایمان نہیں سیکھا؟ حال تو آئے گا, حال تو آئے گا. جب کرونا آئے گا تو کیا کرے گا؟ اگر یہ لوہے کے کمرے میں بند ہو جائے اور سارے دنیا کے ماسک اپنے منہ پہ لگا دے, اس کو کوئی کورونا سے بچا سکتا ہے؟ یہ بار بار وہ دوائی لگانے سے کورونا سے بچ جائے گا. یعنی جو اللہ کا لکھا ہے اس کو منتقل کر رہا ہے, موخر کرا رہا ہے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں, ایمان سیکھے بغیر اس دنیا میں بھی پریشان. جیسی کوئی چیز مہنگی ہوگی نا, یہ گالیاں دینا شروع. جب بھی بجلی بند ہوگی نا, ہوگی تو صحیح نا, ہمارے یہاں تو کم از کم ہر روز نہیں تو ہر دوسرے تیسرے دن تو ہوگی. جیسی بجلی بند ہوگی چاہتا وہ گھر لے گئی, کھانا مزے کا نہیں بنا, جس کو گالیاں دے گا بیوی. تو ایمان کا سیکھنا یہ سب سے زیادہ, اس لیے 1,24,000 میں سے کسی نبی نے آپ کی یہ نہیں کہا اچھا گھر کیسے بنا لو, فٹ پاتھ کیسے بنا لو,
درخت کیسے لگا لو، نہیں. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اگلی بات، ایمان کہتے کسے؟ چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں. نظر، مشاہدہ اور تجربہ، اس کے خلاف اللہ کی بات، اللہ کے حبیب کی بات کو حق ماننا، اسے ایمان کہتے ہیں. کیا کیا چیز؟ نظر، مشاہدہ، تجربہ. ایک آدمی آیا، فقیر، پیسے دے دو مجھے، میں غریب. ایک ساتھی یہاں سے اٹھ کے گیا، اس کے جیب میں 10,000 روپے، اس نے 1,000 روپے نکال کے اس کو دے دیے. کتنے رہ گئے جی؟ کتنے رہ گئے؟ 9,000 زیادہ ہے یا 10,000 زیادہ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اب میرے آپ کے دل میں اگر یہ بات ہے کہ میں نے صدقہ دیا تھا مال کم نہیں ہوا، 100% مطمئن، تو ہم ایمان والے ہیں. ورنہ مسلمان تو ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، لیکن ابھی جمع نہیں ہے دل. ایک مثال دی ہے میں نے. آپ سے سب نے فرمایا 5 وقت نماز پڑھنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے. ہم سب اپنے اپنے دل اور اپنی جیب میں دیکھیں کہ ہمارے رزق کی تنگی کا تعلق کہاں سے، وہ ہمارا ایمان. اگر تو نماز کے ساتھ ہے تو پھر آج رات گھر چلے جاؤ صبح، ورنہ اگر نماز کے ساتھ نہیں ہے تو گھر نہیں جانا، سیدھا 4 مہینے. ورنہ اس کے ساتھ موت آ گئی. نظر، مشاہدہ اور تجربے کے خلاف اللہ کو حق ماننا. اللہ ہے، جب ہم دو ہوتے ہیں تیسرا اللہ ہے. اللہم لک الحمد انت حق، وبعدک حق، وقولک حق، ولقاؤک حق، والجنت حق، والنار حق، والنبیون حق، ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات لمبی ہو گئی. ایمان بنے گا کیسے؟ تو ہر انسان جو ہے، چاہے کافر ہے یا مسلمان ہے، کافر تو مسلمان نہیں ہے بیچارے کے پاس کمی ہے، ہر انسان کے پاس 2 بول ہیں. ایک بول ایمان بناتا ہے، ایک بول ایمان خراب کرتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ ایک بول کلمہ طیبہ ہے، ایک بول کلمہ خبیث ہے. فضائل اعمال کلمہ طیبہ کا باب پہلی 2 آیاتیں جو حضرت نے لکھی ہیں سورۃ ابراہیم کی ہیں. ایک آیات کہتی ہے کلمہ طیبہ ایک مضبوط پاک درختی سے ہے، جڑیں زمین میں گڑی ہیں، شاخیں آسمان کی طرف بڑھتی ہیں، اللہ کے فضل سے ہر موسم میں پھل کرتا ہے. اللہ سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. اگلی آیت کلمہ خبیث. ایک درخت کسی ہے جس کی جڑوں کا کوئی تعلق نہیں، زمین سے سڑا گلا پڑا ہے. نیچے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے تفسیر لکھی ہے کہ کلمہ خبیث شرک کا کلمہ ہے. اب بتاؤ 24 گھنٹے میں ہم کون سا زیادہ بول رہے ہیں؟ ہر آدمی اپنا اپنا حساب لگا لے، وہ اس کے دل کا حال ہے. ایک راستہ کان کا ہے، کیا سن رہے ہیں ہم 24 گھنٹے. دوسرا زبان کا ہے، کیا بول رہے ہیں ہم، کیا سوچ رہے ہیں، کس نگاہ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اگر کلمہ طیبہ کے حساب سے دیکھ رہے ہیں تو دل میں نور ہے، دل کے اندر ایمان ہے. رات کو بھی نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا. مسجد میں 1 گھنٹہ پہلے جانے کا مزہ آئے گا، مسجد میں دل خوش ہوگا. اور اگر کلمہ خبیث پڑھو، جتنا یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے، میڈیکل، انجینئرنگ، سائنس، اللہ کے غیر کے اندر تحقیق کرو، پھر اس کے اندر گھسو، پھر اس کے جز کے اندر، پھر اس کے جز کے اندر، پھر اس کے جز کے اندر PhD. آج سب باتیں پھرا ہوا دماغ. تحقیق کرو، اللہ کے غیر کو بولو، اللہ کے غیر کو سوچو، اللہ کے غیر کو سنو، ڈگریاں حاصل کرو.
ایمان سے خالی زندگی گزارو، ایمان سے کرونا زندہ دل میں لے کے جاؤ گے، کرونا ہی نکلے گا۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ آج تک زمین آسمان میں ہوا ہے، اللہ کے ارادے سے ہوا ہے، ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ اللہ کے ارادے سے ہوگا، فقط اس کے ارادے سے ہوتا ہے، اپنی قدرت سے کرتا ہے، کرنے میں کسی کا موقع نہیں۔ اللہ اکبر، بڑا کوئی نہیں ہے، بڑا ایک ہے۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اس واسطے۔ سبحان اللہ، پاک ذات۔ اس کو بولو، ماں کے ساتھ بولو، بیوی کے ساتھ بولو، بچوں کے ساتھ بولو، کالج میں جا کے بولو، کالج میں جب کلاس ختم ہو جائے تو باہر نکل کے 15 منٹ اس کو بولو، کہ جو اندر گند کیا ہے نا وہ نکل جائے۔ انہوں اس گند کے ساتھ مر گئے نا تو نماز بھی مزہ نہیں ہے۔ ہر آدمی کا اپنا دل ہے، کسی اور کے دل کے اعتبار سے تو نہیں ہو سکتا۔ جس دل کو لے کے قبر میں جاؤ گے وہ حشر ہو۔ پہلا سوال ہی ہے، پالنے والا کون تھا؟ نہیں، ڈی این اے، آر این اے، پوٹیشیم کیلشیم، ایٹم بم، کورونا، لا ادری۔ یہ وقت ہے اس کو تیار کرنے کا۔ میرے آپ کی چیخنے سے اسلام زندہ باد، اسلام نہیں آئے گا دنیا میں۔ جو بغیر اسلام کی زندگی گزار رہے، مسلمان ہوتے ہوئے بغیر اسلام کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ مجھے آپ کو دین کی طرف دیکھ کر دین کی طرف آئیں گے، اور جتنا باطل ہے وہ مجھے آپ کو دیکھ کے دین کی طرف آئے گا۔ ہم بھی ویسے ہی بول رہے ہیں، ہم بھی چلے 4 مہینے میں موبائل کان سے لگا کے چل رہے ہیں۔ اس تبلیغ کا اثر کسی پہ نہیں۔ ایک صبح ایک شام دنیا مافیا سے افضل ہے، وہ ضرور ملے گا، ایمان نہیں بنے گا۔ مسئلہ ایمان بنانے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر طریقہ ایمان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ نماز کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، علم کا حاصل کرنے کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ ہر وقت اللہ کے ذکر میں زبان گھیلی ہو، لوگ مجنون کہنے لگے، ایمان کے ساتھ تعلق ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایمان کے ساتھ تعلق ہے۔ اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ایمان کے ساتھ تعلق ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو لے کر دنیا میں مارے پھرنا، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہے۔ ساری دنیا کے انسان میری ذمہ داری ہے۔ ہم جس نے کہا نا ہماری ذمہ داری ہے، وہ بادشاہ نے کہا تھا نا تالاب میں ایک گلاس دودھ ڈالو، باقی نے سوچا یار یہ کوئی ڈال دے گا، میں پانی ڈال دیتا ہوں، صبح سارا پانی کھڑا ہو۔ نہیں، میری ذمہ داری ہے۔ جو اپنی ذمہ داری کہہ کے چلے گا، قیامت تک والے سارے انسان، سارے چین، امریکہ، سب کا اجر اس کو ملے گا۔ ایک سبحان اللہ کہے گا، اتنا اجر ملے گا۔ تربیت بھی اللہ کرے گا، مال بھی اللہ دیں گے، پاسپورٹ بھی اللہ دیں گے، ویزا بھی اللہ دیں گے۔ جس نے نیت کی ہوگی اس کلمے کو لے کے آنا ہے ساری دنیا میں، میرا مال لگ جائے، میرا جان لگ جائے، میرے بیوی بچے قربان ہو جائے، میری عزت لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر بلال رضی اللہ عنہ تک، مرد سے لے کے عورت تک، سارے مدینہ والوں کا یہ دین۔ نماز تو فرض، پردے کا بھی حکم تھا، حج کا بھی حکم تھا، رمضان کا بھی حکم تھا۔ دین یہ تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ میں لگ جاؤں، میرا سب کچھ لگ جائے، دین آ جائے ساری دنیا۔ اللہ نے وہ عزتیں دے دی، جہاں ایک کیا ہے امام بن گیا، جہاں 10 گئے امام بن گئے، ملکوں کو اللہ نے دین میں داخل کر دیا۔ میں مٹ جاؤں، اللہ کا دین آ جائے ساری دنیا، سارے امریکہ والے ہدایت میں آئے، سارے چین والے کلمہ پڑھ۔ ابھی تو ہمیں اپنے ماں باپ کی فکر نہیں لگی ہے۔ آپ سے ایک یہودی کے جنازے کو دیکھ کر رو پڑے، کسی نے کہا یہودی ہے، فرمایا میرا ایک امتی دوزخ میں چلا گیا۔ آپ میں سے کسی کو یہ احساس ہے؟ مجھے تو نہیں۔ کبھی خبر آ جائے نا 1000 ہندو مر گئے، ان کی کتنے سے
نبی کی کام کی خاص سمجھ آئے گی اس آدمی کو جو نقل بھی نہیں کر سکتا نبی کی. اصل تو اللہ دے دے جس کو دے دے, نقل بھی نہیں ہے. ماں کیسی نماز پڑھ رہی ہے گھر میں, میری بیوی کے اندر کون سا ایمان ہے, میری بچیاں کون سے ایمان کے ساتھ بڑی ہو رہی ہیں. تو اس کے لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں, جو دور سے دور جائے گا اللہ اس کو سمجھ بھی دے گا. مولانا الیاس صاحب مولانا احسان صاحب تعلیم کی بات فرمایا کرتے تھے, اتنا دور چلے جاؤ کہ چمڑے کا رنگ کی نسبت بھی ختم ہو جائے, زبان کی نسبت بھی ختم ہو جائے, کھانے کی پسند ناپسندی کی نسبتیں بھی ختم ہو جائے, بس سوائے کلمہ اور اللہ کے علاوہ کچھ نہ رہے. پھر اللہ سمجھ دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے, رحمت للعالمین بن کے آئے. بولے بھائی کون کون تیار ہے؟ نقد چلہ 4 ماہ والے کھڑے ہو کے ارادہ فرما لیں, پھر اس کے بعد اور ارادہ. نقد چلہ 4 ماہ اللہ کے راستے, 3 چلے چلہ نقد. کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو. ماشاءاللہ ہمت فرما لی. یہ تو ایک چھلانگ مارنے والی بات ہے, یہ بیٹھ کے سوچنے والی بات نہیں ہے. ایسے بیٹھے بیٹھے تو ناخن سارے ختم ہو جائیں گے, سمجھ نہیں آئے گی. سمجھ اس کو آئے گی جو اللہ کے گود میں چھلانگ مارے. چلہ 4 ماہ نقد. جی ماشاءاللہ 3 چلہ نقد کل سے. بھئی جائے نہیں, ابھی کہیں بھی نماز نہیں ملے گی, یہاں نماز ہوگی, نہیں پڑھ کے جائے. چلہ 3 چلے ماشاءاللہ کل سے نقد جانے والے.